خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ونصلي ونسلم على النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الحكيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا صاحب السعادة سيد الكريم أمين أمانات داعي الأمة الشيخ محمد أمين الحسنات حفظكم الله تعالى. أصحاب الإرادة والمحبة السادة الخلفاء الكرام، في البداية أنا أتشرف بتقديم أسنى التبريكات للذين تشرفوا بالحضور في مولد زينة السالكين محبوب الأولياء داعي الأمة سيدي وجدي فضيلة الشيخ محمد قرمشاء الأزهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وادعوا الله تعالى أن يوفقكم إلى الخير توفيقا دائما في الدنيا والآخرة. أيها الحضور الكريم، أنا أوجه انتباهكم إلى صاحب المولد المبارك الذي غير مجرى التاريخ وقدم فكرة غيرت حياة الناس، وهذا التغيير يوافق الكتاب والسنة، وأنه قام بتعبير الإسلام تعبيرا يناسب التصوف المأخوذ من أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة لا مجال فيها للإنكار. عندما رجع صاحب المولد من الأزهر الشريف فبدأ التفكير في تقديم النظام للأمة في إطار الوسطية والاعتدال، وأنه وجد أنظمة مختلفة ومنها النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي، وهذه الأنظمة سائدة في ذلك الوقت لأن هذه الأنظمة تقود الإنسانية إلى المادية وتبعدها من الروحانية. أيها الحضور الكرام، الإنسان مركب من المادية والروحانية، وأنه يريدهما معا في حياته، وهذا يمكن بالتعليم والتربية وبصحبة الشيخ الكامل في العلوم والفنون والصادق في دعوته إلى الله تعالى والأمين في حفظ الوراثة العلمية والروحية.
يا أحباب الإرادة الصادقة، لقد نهض سيدي داعي الأمة الشيخ محمد كرم شاه نهضة علمية فكرية وروحية أثرت في القلوب والنفوس، وأمامنا 4 وجوه لذلك. الأول العلم الذي يزين الإنسان عقلا وذهنا. الثاني التربية التي تؤهل الإنسان لأداء الرسالة الإلهية. الثالث الإدراك بالأنظمة السائدة في وقته. الرابع الرجوع إلى الله تعالى في جميع الأحوال. وهذه الوجوه الأربعة التي يدركها سيدي وسندي داعي الأمة لتغيير المسارة العلمية والفكرية. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أريد التركيز على النقطة الأخيرة، وهي الرجوع إلى الله تعالى. وكان داعي الأمة دائما يركز على الرجوع إلى الله تعالى في كل حين وعان، لأن هذا الرجوع يتوقف على المحبة الصادقة التي تقرب الإنسان إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المحبة تكون من الجانبين، من جانب العبد لخالقه ومن جانب الخالق لعبده عز وجل، كما جاء في كتابه الحكيم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه المحبة تجعل الإنسان خالصا لوجه الله تعالى، وهذه المحبة عزة وبدونها جهل وذلة. يقول العارفون بالله: إن الله إذا أحب عبدا كشف له حقيقة الناس من حوله. ولا شك فيه أن الله تعالى أحب داعي الأمة بكشف حقائق محبته وإخلاصه، ولذلك صارت شخصية داعي الأمة اسما للإخلاص والمحبة الإلهية. وفي هذا السياق نجد حديثا يؤكد هذا المعنى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب، وقال هاشم: من سر أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. وهناك حديث آخر يهدينا ويوصلنا إلى النعمة الأبدية، كما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتهابون بزلالي؟ اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي. وأنا أرجو بأن الله تعالى يسعدنا بهذه النعمة يوم القيامة، وادعو الله تعالى أن يوفقنا إلى الخير توفيقا دائما في الدنيا والآخرة. حاضرین محترم، میں آپ کی توجہ صاحب عرش کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جنہوں نے بلند کردار سے نئی تاریخ رقم کی اور ایسی فکر اور ایسا نظریہ پیش کیا جس نے لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی، اور لوگوں کی زندگیوں میں ایسا انقلاب آیا کہ وہ قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھل گئے، اور آپ نے اسلام کی ایسی تعبیر پیش کی جو اس تصور احسان کے عین مطابق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ماخوذ ہے۔ حاضرین کرام، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کرنا ممکن نہیں کہ حضور ذات امت جب الازہر شریف سے واپس تشریف لائے تو آپ نے ملت اسلامیہ کے لیے ایک ایسا نظام ترتیب دینا شروع کیا جو توازن اور اعتدال پر مبنی ہے۔ بس آپ نے مختلف نظام دیکھے، سرمایہ دارانہ نظام، کمیونزم اور اس طرح کے دنیا میں مختلف نظام رائج تھے۔ یہ سب نظام انسان کو صرف مادیت کی طرف لے کر جاتے تھے اور روحانیت سے دور کر دیتے تھے اور اس کا رب کریم سے رشتہ بھی توڑ دیتے تھے۔ حاضرین محترم،
انسان جسم اور روح دونوں سے مرکب ہے، اس سے اپنی زندگی میں مادیت اور روحانیت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ روحانیت ایسے شیخ کامل کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے جو علوم و فنون میں بھی کامل مہارت رکھتا ہو، اور جو دعوت الہی میں بھی صادق اور علمی اور روحانی وراثت کا امین ہو۔ نہ ہوائے عیش و نشاط میں مجھے سے مظہر کی تلاش ہے، نہ ہوائے عیش و نشاط میں مجھے سے مظہر کی تلاش ہے، جو سکون قلب عطا کرے مجھے اس نظر کی تلاش ہے۔ حضور ظالمت نے سرزمین بھیرا میں ایسا علمی، فکری اور روحانی پودا لگایا جس کی خوشبو نے لوگوں کے مشام جان کو ہی نہیں معطر کیا بلکہ ان کے دلوں کو بھی معطر کیا، اور وہ خوشبو ان کی روحوں میں جا کر گھر کر گئی۔ حضرات، کسی بھی فکر کے 4 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو وہ علم جو انسان کی عقل اور اس کے ذہن کو مزین کر دے، دوسرا پہلو وہ تربیت جو انسان کو اس قابل بنا دے کہ وہ پیغام الہی پہنچانے کا حق ادا کر سکے، تیسرا پہلو اپنے دور میں موجود مختلف نظاموں کا ادراک ہے، اور چوتھا پہلو ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ بس یہی وہ 4 پہلو ہیں جن کے ذریعے حضور ذیال امت نے علمی اور فکری طریقہ کار کو بدل کر رکھ دیا۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ کی توجہ ان میں سے سب سے آخری پہلو کی طرف دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا۔ حضور ذیال امت ہر لمحہ، ہر وقت رجوع اللہ پر عمل پیرا رہتے تھے، کیونکہ اس کا دار و مدار اس سچی محبت پر ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، خالق کی جانب سے اپنے بندے کے لیے اور بندے کی جانب سے اپنے خالق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، پس ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا جس سے وہ محبت فرمائے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ حضرات، یہ محبت انسان کو اللہ سے مخلص بنا دیتی ہے، یہ محبت انسان کو عزتوں سے نوازتی ہے، اور جو اس سے محروم رہ جاتے ہیں وہ جہالت اور ضلالت کی وادیوں میں جا گرتے ہیں۔ محبت ہی باعث تکوین جہاں ہے غافل، محبت ہی باعث تکوین جہاں ہے غافل، تو نے سمجھا ہے ایک شغل ہے بیکاری کا۔ عارف لوگوں سے منقول ہے، جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی حقیقت اس کے سامنے واضح فرما دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ذیال امت کو پسند فرمایا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور آپ کا اخلاص واضح فرما دیا ہے۔ اس لیے آج آپ کی شخصیت اخلاص اور محبت الہی کا حوالہ بن چکی ہے، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق۔ حسین ایسا بھی ہے اے دل بھلا کوئی حسینوں میں۔ اور حدیث پاک سے ہمیں اس بات کی تائید ملتی ہے، ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من احب وقال حاشم من ثروہ ان یجد طعم الایمان فلیحب المرء لا يحبه الا للہ عز وجل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کی مٹھاس چاہتا ہے بس اسے چاہیے کہ وہ جب کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ اور ایک اور حدیث پاک ابدی نعمت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتہابون بجلالی اليوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا
کہ میری جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن جب میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضور ظالمت نے اپنے رب کریم سے جنت میں وہ سب کچھ پا لیا ہوگا جو آپ کے رب نے آپ سے وعدہ فرمایا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ بروز قیامت ہمیں بھی اس نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ حاضرین محترم، گزشتہ عرس مبارک پر میرے بڑے بھائی جان صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب کو درگاہ عالیہ کا ولی عہد مقرر کیا گیا اور آپ کو جبہ و دستار عطا کیا گیا۔ اس حوالے سے مجھ پر یہ گفتگو قرض تھی۔ اسی دوران کچھ نادانوں نے سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف ایک مہم چلائی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درگاہ عالیہ کی دستار کی کیا شان ہے۔ حضرات، میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جبہ و دستار کیا ہے۔ جبہ و دستار کا تعلق علمی وقار اور قوت کردار سے ہے۔ جب کوئی راہ حق کا تمنائی علم کو عمل کا لباس پہناتا ہے تو جبہ و دستار کا حقدار کہلاتا ہے، کیونکہ یہ لباس عالمانہ ہر کس و ناکس کے ہمے کے وجود پر فٹ نہیں آتا ہے۔ سر شاہین کے واسطے ہے کلاه، جیسے شہبازوں کی خوراک کووں کے لیے مناسب نہیں ہوتی اور ہاتھی کے جسم پہ ڈالے جانے والی جھول ضعیف و ناتواں چیونٹی کے مہین وجود پر فٹ نہیں آتی، ایسے ہی جبہ و دستار کے لیے اور ہم بسد ناز و نیاز بحضور بندہ نواز عید پر عید کرتے ہیں اور اس خوشی کو مزید کرتے ہیں۔ ایک بار پھر عہد وفا کی تجدید کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس عظیم عرس کی بزم پروقار ہو، شامل سب پیاروں کا پیار ہو، پیش نظر ان تین ہستیوں کا دربار ہو اور روح برو آپ کا چہرہ گلنار ہو اور ہماری محبتوں کا تحفہ اور بے پناہ عقیدتوں کا ارمغان حضرت صاحبزادہ صاحب کے سر پر عظمتوں والی دستار ہو اور ہر لب پر درود و سلام کی پکار ہو۔ تیرا میں قدا سلامت رہے اور توں ساکی، تیرا میں قدا سلامت رہے اور توں ساکی، تا ابد قبلہ حاجات و مرادات رہیں، الہی حشر تک آستانے یار رہے، الہی حشر تک آستانے یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ حضرات، دستار کا تعلق سلسلہ طریقت سے ہے اور جبے کا تعلق شریعت سے ہے، اور ان دونوں کا اکٹھا ہونے کا معنی واضح ہے کہ جو حضور امیر السالکین کی درگاہ ہے جہاں شریعت و طریقت یکجا ہے، بقول پیر بلے شاہ، شریعت ساڈی دائی ہے، طریقت ساڈی مائی ہے، اگو حق حقیقت آئی ہے، اتے معرفت تو کچھ پایا ہے۔ حضرات، یہ سلسلہ نور کا ہے، جبہ و دستار کا سفر دور کا ہے، تاریخ تصوف کا ورق الٹیں، تھوڑا سا پیچھے پلٹیں، جبہ و دستار ایک خاص نشانی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست زیبا سے چلی ہے۔
सबसे पहले जिसके सर पे सजी वो मौला अली उल मुर्तज़ा हैं। मौला अली से हजरत हसन बसरी के सर पर, हजरत हसन बसरी के सर से ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद के सर पर, उनसे ये दस्तार फुजैल बिन अयास के सर पर, उनसे हजरत इब्राहिम बिन अदम के सर पर, उनसे हुज़ैफा मराशी के सर पर, उनसे हजरत अबू हुबैरा बसरी के सर पर, उनसे अबू इसाक शामी के सर पर, उनसे अबू अहमद अब्दाल के सर पर, उनसे अबू मोहम्मद चिश्ती के सर पर, उनसे अबू यूसुफ चिश्ती के सर पर, उनसे अबू मौदूद चिश्ती के सर पर, उनसे हाजी शरीफ जंदरी के सर पर, उनसे उस्मान हारूनी के सर पर, उनसे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के सर पर, उनसे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सर पर, उनसे हजरत फरीदुद्दीन गंजशकर के सर पर, उनसे हजरत निजामुद्दीन औलिया के सर पर, उनसे हजरत नसीरुद्दीन चिराग के सर पर, उनसे हजरत कमालुद्दीन अलामा के सर पर, उनसे शेख सिराजुद्दीन के सर पर, उनसे शेख इल्मुद्दीन के सर पर, उनसे शेख महमूद राजन के सर पर, उनसे शेख जमालुद्दीन के सर पर, उनसे शेख हसन मोहम्मद के सर पर, उनसे शेख मोहम्मद के सर पर, उनसे याह्या मदनी के सर पर, उनसे शाह कलीमुल्लाह जहान आबादी के सर पर, उनसे निजामुद्दीन औरंगाबादी के सर पर, उनसे हजरत फखरुद्दीन देहलवी के सर पर, उनसे ये दस्तार हजरत नूर मोहम्मद मारवी के सर पर, उनसे ये दस्तार पीर पठान के सर पर, उनसे ये दस्तार शम्सुल आरिफीन पीर सियाल लजपाल के सर पर, उनसे ये दस्तार हजरत अमीरुल सालिकीन के सर पर, उनसे ये दस्तार हजरत गाजी इस्लाम पीर मोहम्मद शाह के सर पर, उनसे ये दस्तार हजूर जालुम्मत के सर पर, उनसे ये दस्तार हजरत दीवाने करीम के सर पर, और फिर ये दस्तार हजरत वली अहद के सर पे सजी। आज वही मौसम बहार है, हाजिर ये जुब्बा व दस्तार है, जिसके सर पे ये दस्तार है वो हमारा सरदार है। आज फिर वही मौसम बहार है, हाजिर ये जुब्बा व दस्तार है, जिसके सर पे ये दस्तार है वो हमारा सरदार है। असद सुखने पीरम यक नुक्ता मुराजादस, असद सुखने पीरम यक नुक्ता मुराजादस, आलम ना शबद वीरां तमे कदा अबादस, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाज़रीन गिरामी कदर और नाज़रीन मोहतरम, हाज़रीन गिरामी कदर, नाज़रीन मुकर्रम, यहाँ हुजूर ज़ियाउल उम्मत के पाकीज़ा दर दौलत पर क्या खूबसूरत समा है, क्या रूह परवर माहौल है यहाँ, क्या दिलरुबा और दिल नशीन साआतें हैं जिनसे अभी सारे लोग फैज़याब हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुबारकबाद है जिगरगोशाए हुजूर ज़ियाउल उम्मत हजरत पीर फारूक बहाउल हक शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये सारे खानवादाए हुजूर ज़ियाउल उम्मत के लिए बड़ी कीमती, बावकार और इज्जत वाली और यादगार घड़ियां हैं। ये काबिले रश्क मंजर है, इस पर जितना फख्र किया जाए अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम। हाज़रीन गिरामी कदर, बहुत मुबारकबाद है हजरत साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद फातेह शाह साहब को,
تبریک ہے، سلام ہے ان کے اعتماد کو، ان کے لحن کو، ان کی ادائی کو، ان کے حسن انتخاب کو۔ مجھے بلا مبالغہ یوں لگا کہ عالم عرب کے کسی شیخ کا کم سن بیٹا ہے جو عربی زبان میں خطبہ نشر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سب صدقہ ہے، یہ سب خیرات ہے حضور ضیاء الامت کے در دولت کی۔ اللہ اس خانوادے کے بچے بچے کو سلامت رکھے۔ حضور میں کیونکہ ادب کا طالب علم ہوں، شعر کے پیکر میں بات کرنا میرے لیے سہل اور آسان ہے، تو میں اگر چند مصروں میں اس منظر کو سموتے ہوئے عرض کرنے کی جسارت کروں تو میں خانوادہ حضور ضیاء الامت کی توجہ کا طلبگار ہوتے ہوئے اور بالخصوص ہمارے مخدوم و محترم امین امانات حسن کرم حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے سارے عزت والے برادران اور خانوادہ ضیاء الامت کی توجہ اور آپ احباب کی مرحبا اور خیر مقدم کی صداؤں میں ابھی عرض کیا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی اپنی طبیعت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی اپنی تربیت کے منظر نشر کرتے ہیں۔ تو حضور یہ بات آج کی نہیں ہے، ازل سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور آج کے دور کی منظر کشی میں یوں کروں گا آپ کی اجازت سے کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شمع ہدایت اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، ایک ایک لفظ کی قدر جاننے والے یہاں جمع ہیں، کیونکہ حضور ضیاء الامت کے تربیت یافتہ ہیں۔ میں ایک ایک لفظ پر آپ کی توجہ کا اور فقیر دعا کا طلبگار ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شمع ہدایت، گیتی پہ ستاروں کی طرح چمکے ہوئے لوگ۔ ابھی میرا نفس مضمون باقی ہے اور 2 مصرے اگلے میرے مضمون کو کھولیں گے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شمع ہدایت، گیتی پہ ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ۔ اس واسطے بھی ہم سے حسد کرتی ہے دنیا، اس واسطے بھی ہم سے حسد کرتی ہے دنیا، ہم بگڑے ہوئے دور کے ہیں، سدھرے ہوئے لوگ۔ میں آخری 2 مصرے پھر عرض کرتا ہوں، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شمع ہدایت، گیتی پہ ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ۔ اس واسطے بھی ہم سے حسد کرتی ہے دنیا، ہم بگڑے ہوئے دور کے ہیں، سدھرے ہوئے لوگ۔ ہم بگڑے ہوئے دور کے ہیں، سدھرے ہوئے لوگ۔ اور دور کو کیا کہیے حضور، اجازت ہو تو میں قتیل شفائی کی زبان میں عرض کرتا چلوں۔ ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب اسی منظر کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، جن کو پینے کا سلیقہ ہے وہ پیاسے ہیں قتیل، جن کو پینے کا سلیقہ ہے وہ پیاسے ہیں قتیل، جتنے کم ظرف ہیں میں خار بنے بیٹھے ہیں۔ اگر میرا مصرع پہنچے تو اٹھا کر سبحان اللہ کہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جن کو پینے کا سلیقہ ہے وہ پیاسے ہیں قتیل، اور جتنے کم ظرف ہیں میں خار بنے بیٹھے ہیں۔ آپ کہیں گے بڑا ظلم ہے، میں ظلم کا اگلا درجہ نہ بیان کر دوں آپ کے لیے؟ سماعت کیجئے، سر پہ چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ۔ حضور آپ کہیں گے بڑا ظلم ہے محسن صاحب، اتنا بڑا ظلم ہے؟ اگر میں کہوں اس سے بڑا ظلم اگلے مصرے میں ہے تو آپ کہیں گے وہ بھی بیان فرما دیجئے۔ جسارت کی اجازت چاہتا ہوں کہ سر پہ چڑھ کر بول رہے ہیں، میرے طرف توجہ بھی کیجئے گا، سر پہ چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، اور پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں کیسے کیسے لوگ۔ اللہ اکبر! سر پہ چڑھ کے بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ اور پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں۔ آج تو حق بات کہنے کی جرت بڑے بڑوں کو میسر نہیں رہی۔ حضرت ایک قدم مجھے اور جانے کی اجازت دیجئے۔ دیدہ وروں کے شہر میں ہر ایک پستہ قد، میری طرف دیکھیے گا بھی، دیدہ وروں کے شہر میں ہر ایک پستہ قد پنجوں کے بل کھڑا ہے کہ اونچا دکھائی دے۔ اللہ اکبر! دیدہ وروں کے شہر میں ہر ایک پستہ قد۔ آخری بات عرض کر کے میں اگلے مقرر اور اظہار خیال کے لیے دعوت دینے والا ہوں۔ مجھ کو مجرم ہی ٹھہرانا، حضرت صاحبزادہ محمد نعیم الدین صاحب آپ کی توجہ، مجھ کو مجرم ہی ٹھہرانا جس دم مقصود ہوا،
اساتذہ سے داد کا طلب. مجھ کو مجرم ہی ٹھہرانا جس دم مقصود ہوا، گونگے فر فر بول رہے تھے، اندھے عینی شاہد تھے. حضور یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے، یہ جاری رہنا ہے. حضرت مولانا روم کے ایک مصرے کا ترجمہ یاد آیا. وہ فرماتے تھے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں، کاروان اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. اب مجھے اس زیباکار شخصیت کا اس میں گرامی پکارنا ہے جن کے وسیلے سے آج مجھ فقیر کو یہاں چند لفظ کہنے کی ہمت اور جرت میسر آئی. باب مدینۃ العلم کی خیرات کے حامل ہیں. یہ وہ خوش بخت نوجوان اسکالر ہیں جن کو بولنے کا ایسا کریم اور نستعلیق لہجہ باب مدینۃ العلم کی دعا سے خیرات سے حاصل ہوا ہے کہ مختصر عرصے میں دنیا میں آپ نے اپنا لوہا منوایا ہے اور حضور ضیاء الامت کی دعاؤں، محبتوں اور شفقتوں کے حصار میں رہنے والے عرض وطن کے نامور اسکالر، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات، حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری سے ملتجی ہوں. تشریف لائیے، آج کی اس روح پرور تقریب سے خطاب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، جو خطاب ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جن کا بولنا یہاں کھڑے ہو کے سجتا تھا وہ بول گئے. ہم تو غلام ابن غلام ہیں، ہمیں تو زبان ملی ہی یہاں سے ہے. تو جہاں سے زبان ملی ہو وہاں زبان چلتی اچھی نہیں لگتی. تو اس لیے مجھے تو جب بھی حکم ہوتا ہے تو میں اس معاملے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ آج الامر فوق الادب ہے یا الادب فوق الامر ہے. تو آج بھی وہی کیفیت ہے. اور میں قبلہ فاروق شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی دیر صاحب گفتگو کرتے رہے تو ہمارے دلوں کی دھڑکنیں بھی بڑی تیز تھیں اور آنکھیں بھی برس رہی تھیں. تو ابا جی کا حال کیا ہوگا جنہوں نے پورا سال تیاری کروائی ہے. تو آج سب سے زیادہ پیر فاروق شاہ جی خوش نہیں ہیں. آج سب سے زیادہ ڈاکٹر ابو الحسن شاہ صاحب خوش نہیں ہیں. آج سب سے زیادہ حضرت پیر محسن شاہ صاحب خوش نہیں ہیں. آج سب سے زیادہ قبلہ میجر ابراہیم شاہ صاحب خوش نہیں ہیں. آج سب سے زیادہ حضرت الحاج قبلہ حفیظ البرکات شاہ صاحب خوش نہیں ہیں. حضور دیوان کریم بھی خوش ہیں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے حضرت ضیاء الامت بھی مسکرا رہے. ہم تو ہیں ہی وہ جو سمائے موتا کے بھی قائل ہیں، اور ہم تو ہیں ہی وہ جو قبر کی زندگی کے بھی قائل ہیں. تو قائل ہو نا، ہم مانتے ہیں نا. تو ہمارے مرشد گرامی کی نگاہ آج ادھر ہے، آج توجہ ادھر ہے. ہم تو چلیں 10 سال بعد جا کے کہیں اس اعزاز سے ہم کنار ہوئے کہ زمانہ ہمیں فاضل بھیرا کہتا ہے، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں میرے رب نے پیدا ہوتے ہی یہ فضیلتیں عطا فرما دی ہیں. اور کبھی ہم سنتے تھے کہ فلاں خطیب 7 زباں ہوتا ہے. آج ساری 7 زبانیں تو ہم نے خود گنی ہیں. یہاں گفتگو 7 زبانوں میں کی گئی ہے، اور یہ ایویں نہیں ہوتا، ایک دن میں نہیں ہوتا. اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، لمحے چاہیے ہوتے ہیں، سال چاہیے ہوتے ہیں، صدیاں درکار ہوتی ہیں. اور حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے یہاں کھڑے ہو کے 1957 میں فرمایا تھا، میں اکیلا کب تک یہ پیغام آگے لے کے چلوں گا، میری نسل میں جو آئے گا وہی زمانے کا کرم شاہ ہوگا. اور میں اجازت سے آج میں سٹیج سے مخاطب نہیں ہوں، آپ دوستوں سے مخاطب ہوں، میاں نعیم الدین صاحب سے مخاطب ہوں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق اس خانقاہ سے ہے، ہمارا تعلق اس درگاہ سے ہے. یہاں کسی کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مرکزی سے زیادہ نشین ہے. یہ لکھنے کی حاجت نہیں ہے کہ کوئی مرکزی سے زیادہ نشین ہے. یہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں دنیا والے تکفیر کرتے ہیں 100 بار کرے،
تنقید کرتے ہیں 100 بار کریں, سب و شتم کرتے ہیں 100 بار کریں. جس طرح صاحب نے فرمایا ہمارا تعلق ہے مولا کائنات شیر خدا سے, آپ رستے سے جا رہے تھے, سب و شتم کرنے والے نے عادت کا اظہار کیا, ساتھی نے تلوار نکالی, آپ نے فرمایا تلوار نیام میں ڈالو, جسے رب نے علی بنایا ہے اسے کوئی سرنگون نہیں کر سکتا. اور آپ کو پتا تو ہوگا کہ علی کا معنی کیا ہوتا ہے, تو جسے رب علی بنائے. اور علی نے یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ آقا تشریف فرما ہے صحن حرم میں, ابو جہل آ گیا, آ کے کہنے لگا یا مزمم, آقا مسکرا دیے. جناب فاروق نے تلوار نکال لی, آقا مسکراتے رہے, فاروق جوش کھاتے رہے. آقا نے فرمایا یاد رکھو مزمم کوئی اور ہوگا, اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے. تو ہم تو آج اس کی درگاہ پہ آئے ہیں جسے میرے رب نے محمد کرم بنایا ہے. علم کی دنیا میں بڑے لوگ ہوں گے, بڑے مفسر آئے, بڑے محدث آئے, بڑے محقق آئے, وہ سارے اپنی محنت سے بنتے ہوں گے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد کرم شاہ خود نہیں بنتا, میرا رب بناتا ہے. اگر اتنا آسان ہو تو کسی کو روکا نہیں ہے, آؤ مفسر بنو, آؤ محدث بنو, آؤ سیرت نگار بنو. نہیں, لوگ سیرت لکھتے ہیں, میرا بھی علم کی دنیا سے تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ اور وہ قلم جو انسان اپنی محنت سے اٹھاتا ہے شاید اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور نہیں ہوتی. جو قلم اٹھایا جاتا ہے, جو قدم اٹھائے جاتے ہیں, وہ تب مقبول ہوتا ہے جب کتاب پڑھ کر لکھا نہیں جاتا, چہرہ دیکھ کر لکھا جاتا ہے. اور میں ابھی رستے میں مطالعہ کر رہا تھا, حضور قبلہ الحاج حفیظ البرکات شاہ صاحب کا یہ جملہ میں نے ضیاء حرم کے ضیاء الامت نمبر میں پڑھا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ضیاء الامت نے خود ہمیں فرمایا ہے کہ جب بھی میرے کریم آقا نے, آمینہ کے لال نے, تاجدار ختم نبوت نے, زہرا کے بابا نے, حسنین کے نانا نے جب بھی کرم شاہ پہ کرم کیا ہے مسکرا کے کرم فرمایا ہے. یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے, علماء اساتذہ ہمارے تشریف فرما ہے. میری کبھی جرت نہیں ہے کہ میں یہاں اتنی بلند آواز سے بات کر سکوں, لیکن آج میرا دل یہ کہہ رہا ہے قرطبی پڑھنے والوں کو مبارک ہو, تبری پڑھنے والوں کو مبارک ہو, تفسیر مظہری پڑھنے والوں کو مبارک ہو. ہم تو یہاں آتے ہیں, اس درگاہ پہ نظر پڑتی ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے رب نے فرمایا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم 80 سال میرا ذکر کرو گے, 80,000 سال کرم شاہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا. ہمارا کمال کیا ہے کہ ہم یہاں آ کے تذکرہ کریں, یہ میرا رب کروا رہا ہے. یہی اتنی دیر سے آپ گفتگو سن رہے ہیں, میرا رب دلوں میں محبت ڈالتا ہے, میرا رب ان ہستیوں کا انتخاب کرتا ہے. یہ ہم نے بار بار سنا کہ دلوں میں میرا رب محبت ڈالتا ہے, لیکن اللہ کی محبت جو دلوں میں آتی ہے وہ فار گرانٹڈ نہیں ہوتی, وہ ایویں ہی نصیب نہیں ہو جاتی. میرا رب کسی کے دل میں محبت ایسے ہی نہیں ڈال دیتا. مولا کائنات شیر خدا کی محبت کیوں ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت کیوں ہے, حضرت سیدنا فاروق اعظم کی محبت کیوں ہے, حضرت سیدنا ذوالنورین کی محبت کیوں ہے. اور ذوالنورین کے جملے پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, حضور دیوان کریم کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے حضرت ضیاء الامت کے صدقے کہ آج زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے آقا کے بارے میں نور ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے, کہتے ہیں وہ نور نہیں ہیں, وہ ہماری طرح بشر بن کے آئے ہیں. اور ذرا عقل کے ناخن لو, ذرا سوچو, جس کا پہلا غلام نہیں, دوسرا غلام نہیں, تیسرا غلام ذوالنورین 2 نوروں والا ہو, وہ آقا صرف نور والا نہیں سراج منیر ہوتا ہے. خدا کا خاص ایک احسان